کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے جانا مقدر، تا عمر کر دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا درگزر کر بے قصو مجبور کی، نامہ عطار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیے اعلیٰ حضرت کا ایک بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے
والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے کہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا ذکر کر رہے ہیں. صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگھتے اور جہاں حضور تشریف فرما ہوتے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو عام ہے. خواص کے لیے ان کو وہ خوشبو مل جاتی ہے. مدینے کی گلیوں میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ خوشبو سونگھتے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا اسی پر، کیا کہا؟ اچھا، سبحان اللہ. فرماتے نا ان کی مہک نے دل کے انچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے 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 پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر کیا مہکتے ہیں مہکنے والے جگمگا اٹھی میری گود کی خاک جگمگا اٹھی میری گود کی خاک تیرے قربان چمکنے والے تیرے قربان چمکنے والے محبے داغ کے صدقے جاؤں محبے داغ کے صدقے جاؤں محبے داغ کے صدقے جاؤں یوں دمکتے ہیں دمکنے والے
چاند کو دیکھا ہوگا، جب 14ویں رات کے چاند کو آپ دیکھیں، بغور دیکھیں آپ، جب چاند کامل ہو جاتا ہے تو اس میں داغ سے نظر آتے ہیں. چاند بہت خوبصورت ہے مگر اس میں داغ بھی موجود ہیں، اور یہاں اس چاند کا ذکر ہو رہا ہے مہ بے داغ، جس میں کوئی داغ ہی نہیں ہے. تو وہ چاند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں کوئی داغ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مہ بے داغ کے میں صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. اے چاند دیکھ اس چاند کو کہ اس میں کوئی داغ نہیں، اور اس کی روشنی بھی، اس کی روشنی سے ہی یہ چاند بھی جو داغ والا ہے وہ بھی روشن ہے. تو مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. ایک صحابی رسول غالباً 14ویں رات کی چاند تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، چاند بھی روشن ہے اور مدینے کا چاند اس سے زیادہ روشن ہے. کبھی وہ چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں، تو وہ مدینے کے چاند کو اس چاند سے زیادہ روشن پاتے ہیں، کیونکہ اس چاند نے مدینے کے چاند سے روشنی پائی ہے. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، مہ بے داغ کے صدقے جاؤں، یوں دمکتے ہیں دمکنے والے. اور عرش تک پھیلی ہے تابِ عارضی، عرش تک پھیلی ہے تابِ عارضی. کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے. آسیوں آسیوں تھام لو
آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرم کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ، اور کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اشک شد پر التزام عفو امت میں بہے میں فدا، میں فدا، چاند اور یوں اختر شماری واہ واہ، تو تھام لو آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، میرے آقا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، ہاں وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں، اے گناہگاروں اپنے آقا کا دامن مضبوطی سے تھام لو، وہ جھٹکنے والے نہیں ہیں، وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں پاؤں؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا حوض کوثر پر، کہ وہاں میرے آقا اپنی امتیوں کو سخت پیاس ہوگی، سخت پیاس، قیامت کا دن، سورج انتہائی قریب، زمین تانبے کی، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈبکیاں کوئی کھا رہا ہوگا، کسی کی ناف تک، کسی کے پاؤں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے ٹخنوں تک، اس عالم میں کیسی پریشانی ہوگی، اور میرے آقا اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، تو کسی کی تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گی، تو میرے آقا میزان عمل پر اس کی تولیں بھاری کر رہے ہوں گے، تو کہیں کوئی پلے صراط پر رک گیا ہوگا، تو میرے آقا وہاں پہنچ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب سلم 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 کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے، یہ ہیں سچی بات سکھاتے، یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے، یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے۔ تو وہ قیامت کے دن ہاتھ نہیں جھٹکیں گے، اپنے امتیوں کو پل سے پار کروائیں گے، ان کی پیاس جام کوثر سے دور کریں گے، اور میرے آقا جن کی تولیں ہلکی ہوں گی ان کی تولیں بھاری کریں گے، مگر ان کا دامن تھامے رکھنا ہے، ان کی سنتوں کو اپنائے رکھنا ہے۔ اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہا انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا،
کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، انہیں ہاتھ جھٹکنے والے ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا، یاد رہ جائیں گی یہ بے باقیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، ہاں سائلو دامن سخی کا تھام لو، آؤ آؤ سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد کرام ہو ہی جائے گا، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، جب جا گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، آقا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، برباد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اٹھی نظر جو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ان کی نوازشوں کا کروں میں کیا بیان، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، وہ نہیں ہاتھ
جھٹکنے والے بو پہ چلتے بھٹکنے والے بو پہ چلتے بھٹکنے والے بھول طیبہ کی ثنا گاتے ہیں بھول طیبہ کی ثنا گاتے ہیں بھول طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے بہت پیارا شعر. گل طیبہ یہاں مراد مدینے کے پھول سے ہے، یعنی میرے آقا کے پھول سے. میرے آقا علیہ السلام ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی مدحت سرائی، ان کے گیت، ان کی نعتیں گل طیبہ کے گیت گاتے ہیں، ثنا گاتے ہیں. میرے آقا کی تعریف کہاں ہو رہی ہے؟ نخل طوبہ میں. طوبہ درخت ہے، جنت کا درخت. جنت میں بعض درخت، اس درخت کا بھی غالباً یہی ذکر ہے، ایسے درخت ہیں کہ 500 سال تک اگر کوئی سوار اس درخت کے نیچے چلتا رہے تیز رفتار گھوڑے سے تو وہ درخت ختم نہ ہو پائے گا. اس درخت پر اس کا ذکر بھی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ. میرے اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس شعر میں بھی آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس طوبہ کے درخت پر جو وہاں گیت گاتے ہیں وہ بھی یہاں جبریل امین غالباً مراد ہیں کہ وہ جنت میں بھی میرے آقا علیہ السلام جو طیبہ کے پھول ہیں وہاں بھی آقا کی مدحت سرائی کر رہے ہیں. گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں گل طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبیٰ پہ چہکنے والے نخل طیبہ پہ چہکنے والے کف دریا کرم میں ہے رضا کف دریا کرم میں ہے رضا پانچ فوارے چھلکنے والے انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ کف دریا کرم ہے رضا پانچ فوارے چھلکنے والے پانچ فوارے چھلکنے والے ہاں کیا مہک دے مہکنے والے خوب چلتے ہیں بھٹکنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دوتا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے غالب حسن و ادا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شاہ، کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بابا کی قسم سبحان اللہ 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 بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو بھی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے عز و علا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے گرج گناہ حد سے سوا، مگر اس امید ہے تجھے
ان کا کرم ہے گواہ تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم سبحان اللہ 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 یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تب رضا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان